بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما خاب من استقار ولا ندم من استشار او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم حضرات، آج آپ حضرات کے سامنے استخارہ کے تعلق سے کچھ اہم بات ذکر کرنی ہے۔ آپ حضرات سے درخواست ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو آخر تک دیکھیں۔ دیکھیے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر ارشاد فرمایا کہ جس نے استخارہ کیا وہ مایوس نہیں ہوگا، اور جس نے کسی کام میں، جس نے کسی معاملے میں مشورہ کیا وہ بھی شرمندہ نہیں ہوگا۔ دیکھیے، حدیث کے اندر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ انسان کبھی کسی معاملے میں، کسی کام میں اللہ سے استخارہ کرتا ہے اور وہ یہ چاہتا ہے کہ جو کام میرے لیے بہتر ہے، جو راستہ میرے لیے بہتر ہے، اللہ رب العزت اس راستے کی طرف متوجہ فرما دے۔ انسان کی تمنا ہوتی ہے اور اللہ رب العزت اس کے ساتھ میں ایسا کر بھی دیتے ہیں، لیکن کبھی کبھی انسان کی سوچ کے خلاف ہوتا ہے اور وہ یہ سوچتا ہے کہ اس میں میرے لیے نقصان ہو رہا ہے اور یہ میرے لیے نقصان کا باعث ہے۔ لیکن کچھ عرصے کے بعد میں، کچھ وقت کے بعد میں، کچھ دن گزرنے کے بعد میں انسان کو اس کا پتہ لگتا ہے، اس کا فائدہ ہوتا ہے اس سے، اور پھر اس کی حقیقت کو پہنچتا ہے۔ بہت سی دفعہ انسان کو اس کی حقیقت دنیا میں ہی پتہ لگ جاتی ہے، اور بہت سی دفعہ آخرت میں پتہ لگتا ہے انسان کہ میرے ساتھ میں اچھا ہوا ہے یا برا ہوا ہے۔ اب انسان کو اگر نقصان ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ اللہ رب العزت نے جو ہے میرے ساتھ میں اچھا معاملہ نہیں کیا ہے۔ نہیں، بلکہ یہ بات غلط ہے۔ اللہ رب العزت جس انسان کے لیے جو بات اور جو کام بہتر ہوتا ہے، اللہ رب العزت اسی طریقے سے اس انسان کی رہنمائی فرماتے ہیں۔ دیکھیے، ہمیں کسی کام کے لیے، کسی کاروبار کے لیے، کسی اہم معاملے کے لیے استخارہ کرنا پڑتا ہے۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے، جیسے لوگوں کے ذہنوں کے اندر استخارہ کے تعلق سے کچھ باتیں جو ہیں وہ اس طریقے کی ہیں جن کا شریعت کے اندر کوئی دخل نہیں ہے اور جن کا احادیث کے اندر کوئی ذکر نہیں ہے۔ اس طریقے سے بہت سے لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ استخارہ کرو، اور استخارہ کرنے میں جو ہے رات کو خواب دکھائی دے گا، یا عشاء کے بعد میں پڑھنا ضروری ہے، یا استخارہ کرنے کے بعد سونا ضروری ہے۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اسی طریقے سے استخارہ کے بہت سارے طریقے بہت سے لوگوں کے تجربات سے اور بہت سے لوگ بتاتے ہیں، لیکن جو سنت طریقہ ہے استخارے کا، جو مسنون طریقہ ہے، وہ یہ ہے کہ 2 رکعت نماز نفل پڑھی جائے، اور اس استخارے کی نیت سے پھر اس کے بعد میں دعا پڑھی جائے جو احادیث سے ثابت ہے۔ اللہم انی استخیرک بعلمک و استقدرک بقدرتک۔ یہ ایک لمبی دعا ہے، اور یہ دعا فضائل اعمال کے اندر بھی ہے اور چھوٹی چھوٹی دعاؤں کی کتابوں میں بھی ہے۔ یہ دعا پڑھ لیں۔ اگر کسی کی زبانی یاد نہیں ہے تو وہ دیکھ کر بھی یہ دعا پڑھ لے، اور اس کے بعد میں پھر اللہ رب العزت اس کا رجحان جس طرف بھی کریں وہی اپنے لیے بہتر سمجھے۔ یہی استخارہ کا طریقہ ہے۔ لیکن جس طریقے سے بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ استخارہ کرنے کے بعد میں خواب کا آنا ضروری ہے، استخارہ کرنے کے بعد میں سونا ضروری ہے، یہ طریقہ غلط ہے۔ بلکہ سنت طریقہ صرف اتنا ہی ہے۔ مسنون طریقہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ثابت ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا ہے، وہ صرف اتنا ہی ہے۔ 2 رکعت نماز نفل پڑھنا اور یہ دعا پڑھنا۔ اب بہت سی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ خواب میں اشارہ ہو جاتا ہے، بہت سی دفعہ خواب نظر نہیں آتا۔ یہ بہت سو کو خواب آ جاتا ہے، بہت سو کو نہیں آتا ہے۔ تو جس طرف بھی انسان کا رجحان ہو جائے، سمجھو وہی کام میرے لیے بہتر ہے۔ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت چھوٹی چھوٹی دعائیں بھی منقول ہیں۔ اگر کسی کو اتنی فرصت نہیں ملے، اتنا موقع نہ ملے، ایک دم کوئی اچانک کوئی کام کرنا پڑ جاتا ہے، اسے 2 رکعت نماز بھی پڑھنے کی نوبت نہ آئے،
موقع ہی نہ ملے تو پھر وہ کیا کرے؟ دیکھیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دعا بھی منقول ہے، اللہم اغفر لی واختر لی۔ وہ کام کرنے سے پہلے یہ دعا پڑھ لیں جتنی یہ پڑھ سکے، اور جدھر بھی اللہ تعالیٰ رجحان کریں اور جو بات بھی دل کے اندر ڈالیں وہی اپنے لیے بہتر سمجھیں۔ یا اللہ آپ میرے لیے جو راستہ پسند فرما لیں، مجھے اسی راستے کی طرف میری رہنمائی فرما دیجیے۔ اسی طریقے سے ایک دوسری دعا اور منقول ہے، اللہم اہدنی واسدد لی۔ یہ دعائیں پڑھ لیں اگر کسی کی یاد ہو۔ اور ایک دعا اور ہے، اللہم الہمنی رشدی۔ یہ تینوں دعائیں بھی منقول ہیں۔ اگر کوئی نماز بھی نہ پڑھ سکے، یہ اتنا موقع نہ مل سکے، اتنا وقت نہ ملے، اچانک کوئی بات سامنے آ جائے، کوئی معاملہ سامنے آ جائے، یا کوئی کام ایک دم کرنا پڑ جائے، تو پھر کیا کرے؟ تو پھر یہ تین دعائیں پڑھ سکتا ہے، اللہم اغفر لی واختر لی، اللہم اہدنی واسدد لی، اللہم الہمنی رشدی۔ یہ تین دعائیں پڑھ لے، جو ان سی بھی ان تینوں میں سے یاد ہو، اور اس کے بعد میں جس طرف بھی اللہ رب العزت چاہیں گے، اس کے دل کے اندر جو بھی چاہیں گے وہ بات ڈال دیں گے۔ اسی طریقے سے اگر ہمارے علماء نے یہ بات بیان کی ہے کہ اگر کسی کی یہ دعائیں بھی زبانی یاد نہیں ہے تو وہ دیکھ کر پڑھ لیں، اور اگر عربی میں بھی یاد نہ ہو تو وہ جو ہے اپنی زبان میں ہی دعا مانگ لیں۔ اتنا کرے، یا اللہ میرے لیے آپ اس معاملے میں جو بہتر سمجھیں آپ میرے رہنمائی فرما دیجئے، تو بھی اس کا رشتہ اللہ تعالیٰ سے مضبوط ہو گیا ہے، اس کا تعلق اللہ تعالیٰ سے ہو گیا ہے، اس نے اس کام میں اللہ تعالیٰ سے مدد چاہ لی ہے، اللہ رب العزت اس کی رہنمائی ضرور فرمائیں گے۔ لیکن جس طریقے سے اور بہت سارے طریقے ہیں استخارہ کے جو احادیث سے اور شریعت سے بالکل ہٹے ہوئے ہیں، اور بہت سے لوگوں کے تجربات ہیں وہ ایسے ہیں کہ جن کے اندر جو ہے نماز کے ٹوٹنے کا بھی خطرہ ہے، اور بہت سے ایسے ہیں کہ جن کے اندر جو ہے کوئی شریعت والی بات نہیں پائی جاتی ہے، وہ طریقے بالکل غلط ہیں۔ اپنے عالم سے یا اپنے کسی جاننے والے سے کسی سے تحقیق کر لیں، اور اس کے بعد میں استخارہ کرنے کا جو مسنون طریقہ ہے وہ طریقہ کریے۔ اللہ رب العزت انشاءاللہ اس پر اجر بھی عطا فرمائیں گے، اور اللہ رب العزت جو ہے اس انسان کی صحیح رہنمائی بھی فرمائیں گے، کیونکہ حدیث کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما خاب من استخار ولا ندم من استشارہ۔ جو انسان اللہ سے کسی معاملے میں کسی کام میں مشورہ کر لیتا ہے وہ انسان مایوس اور ناکام نہیں ہوتا ہے، اور جو انسان کسی کام میں اور کسی معاملے میں مشورہ کر لیتا ہے کسی سے تو پھر وہ انسان بھی نادم اور شرمندہ نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے جب اللہ سے، بزرگوں نے لکھا ہے کہ جب بھی کوئی کام کرو پہلے اللہ سے رجوع کرو، یعنی اگر اتنا وقت بھی نہیں مل رہا ہے کہ ہم دعائیں پڑھ لیں، دعا مانگ لیں، 2 رکعت نماز پڑھ لیں، تو صرف اللہ کی طرف لو لگا لیں، اللہ کی طرف جو ہے اپنے دل کو متوجہ کر لیں اور وہ کام کر لیں، انشاءاللہ وہ بھی استخارہ ہی ہوگا۔ اللہ رب العزت دل کے اندر جو بھی بات ڈالیں گے وہ بہتر ہوگی۔ بظاہر اگر اس کے دل کے اندر جو ہے وہ کشمکش پیدا ہو گئی ہے اور اسے صحیح راستے کی طرف رہنمائی نہیں ہو پا رہی ہے، کسی ایک طرف رجحان نہیں ہو پا رہا ہے، کشمکش ہے، استخارہ کر لیا لیکن پھر بھی کشمکش ہے، تو استخارے کا مقصد پورا ہو گیا ہے۔ سنیے، اب اللہ رب العزت جس طرف بھی اس کا دماغ اور دل کر دیں گے، جس طرف بھی رجحان ہو جائے گا، اللہ رب العزت اسی کے اندر خیر کا اور بھلائی کا معاملہ فرما دیں گے۔ یہ دیکھیے ہمارے علماء نے یہ بات لکھی ہے، اس لیے ہمیں چاہیے ہم جو اور طریقوں سے استخارہ کرتے ہیں ان استخاروں سے بچنا چاہیے۔ کتنی آسان شریعت ہے، کتنا آسان دین ہے، اور ہمارے علماء نے کتنی آسانیاں بیان کی ہیں کتابوں کے اندر، انہیں پڑھنا چاہیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو روایات ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس تعلق سے اور استخارے کا مسنون جو طریقہ ہے احادیث کے اندر جو موجود ہے اسے پڑھیں اور اسے سمجھیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔